اس میں بھی اللہ پاک ایک وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا. جو آیتیں آگے ہیں اس میں اللہ پاک نے 3 وعدے لیے تھے بنی اسرائیل سے، 3 عہد لیے تھے. تورات کے اندر ایک ہی جگہ پہ یہ تینوں عہد کا، ان تینوں وعدوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا لا تسفکون دماءکم، تم اس بات کا اقرار کرو، عہد کرو کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. سفاک کہتے ہیں خون بہانے والے کو، قتل کرنے والے کو. اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے. بنی اسرائیل اس زمانے میں جو 12 چشمے بنے تھے یہ 12 قبیلوں میں بڑھ گئے تھے، اور یہ ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑتا تھا. حالانکہ یہ سارے یہودی تھے، لیکن ان کے درمیان میں لڑائی چلتی تھی اور یہ خوب لڑتے تھے. اس میں نقصان یہ ہوتا تھا کہ اپنوں کا خون بہانا پڑتا. ایک یہودی دوسرے یہودی کو مار رہا ہے، اور دوسری چیز لڑائی میں اتنا تنگ کرتے سامنے والے قبیلے کے لوگوں کو کہ وہ گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جاتے. ان کو ان کے گھر سے نکال دیا جاتا، جلا وطن جسے کہتے ہیں، شہر بدر کر دیتے. یہ خرابی جیسے پچھلے لوگوں میں تھی. علماء نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود جو 2 قبیلے تھے، جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو وہاں 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے ہیں. یہ بھی آپس میں لڑتے تھے، ان کا خون خرابہ، حالانکہ سارے یہودی تھے. علماء نے لکھا ہے، دوسری شکل یہ لکھی ہے کہ مدینے کے اندر 2 اور قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں مشرک تھے، یہودی نہیں تھے. بعد میں جا کے انصار صحابہ بنے. یہی ان دونوں کی آپس میں لڑائی تھی تو یہودیوں کا ایک قبیلہ ایک بستی کے ساتھ ہو کے آپس میں لڑتے تھے، اپنوں کو قتل کرتے تھے. اللہ نے یاد دلایا، یاد کرو اس وقت کو جب تم سے اس بات کا عہد لیا گیا ہے کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبب ہے. خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، بغیر کسی وجہ کے مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. جس نے نام کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور آج یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے. خون بہانا اسے بڑا معمولی سمجھا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بڑے حقوق بیان کیے. اتنا خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کتنا بھی زیادہ گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اسے نفرت نہیں کر سکتے. اور کسی مسلمان کو مذاق کے طور پر بھی دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، رسول اللہ کی تعلیمات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خیال کیا. ایک بات یاد آتی ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابی. اللہ کے رسول نے جس صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید، یہ ان کے بیٹے تھے، حضرت اسامہ ابن زید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. اللہ کے رسول نے ان کو ایک جنگ میں روانہ کیا. یہ گئے. دشمنوں کی طرف سے ایک انسان تھا جو بڑا سخت تھا اور بڑا زبردست لڑائی کرتا تھا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی، انصاری صحابی، دونوں نے ارادہ کیا کہ اسی کو ڈالنا ہے، اس کو ختم کریں گے. بڑے جوش سے لڑ رہا ہے تو پیچھا کیا، مسلسل اس کے اوپر حملے کیے اور اسے نیچے گرا دیا. دونوں صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں، حضرت اسامہ کے ہاتھ میں بھی اور وہ انصاری کے ہاتھ میں بھی، دونوں نے تلوار اس کی گردن پر رکھی ہوئی ہے. جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو سامنے والے انسان نے کلمہ پڑھ لیا. جسے قتل کیا جا رہا ہے، جو دشمن ہے، جب اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو سامنے والے انسان نے ایک دم سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو انصاری صحابی نے اپنی تلوار پیچھے ہٹایا، کہا یہ مسلمان ہے، اسے ہم کیوں قتل کریں. لیکن حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، اسے نہیں چھوڑنی چاہیے.
حضرت اسامہ نے اس کی گردن کاٹی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت رہ چکی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ختم کرنے کے ارادے سے رسول اللہ کے قریب بھی آئے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ان سے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ایسے کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت فضالہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زمانے جاہلیت کے سلسلے میں یہ بات بتائی ہے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے عورتوں کا بڑا شوقین تھا، الگ الگ روزانہ الگ الگ عورتوں کے پاس گناہ کرنے جاتا تھا، مال کا بڑا شوق تھا اور عورتیں بھی میری طرف بڑی متوجہ ہوتی تھی اور مجھے مال کی بھی ضرورت تھی۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد کا سر کاٹ کے لائے گا نعوذ باللہ تو میں اسے 100 قیمتی اونٹنیاں دوں گا۔ تو میرے اندر حرص پیدا ہو گیا کہ میں ختم کروں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے ہتھیار تیار کیا اور اپنے چادر اوڑھ کر اسے اپنے بغل میں چھپا لیا، اور مجھے پتا تھا کہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد رسول اللہ مکے میں طواف کرتے ہیں بیت اللہ میں، تو میں نے سوچا کہ میں انہیں اسی جگہ پہ جا کے قتل کروں گا، اس لیے اپنے پاس ہتھیار رکھ کے میں نکلا۔ راستے میں جاتے جاتے اس رات میں جس عورت کے پاس میرا جانے کا ارادہ تھا میں نے اس کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے کہا آج رات میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج بہت سارا مال لے کر آؤں، بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ دیکھا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں ہتھیار چھپائے ہوئے اللہ کے رسول کے پیچھے چکر لگا رہا تھا اور ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول ایک چکر لگا کے میرے پاس آئے، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو ختم کروں، لیکن فرماتے ہیں اچانک مجھے ایسی ہیبت ہوئی کہ میں ہمت نہیں کر سکا اور میں کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے رسول اللہ کو وہ روک دیا ہے کہ 1 مہینے کی دوری پر اگر دشمن ہے نا وہاں بھی ڈر جاتا تھا، رسول اللہ بھی اتنا روک تھا۔ تو حضرت فضالہ کہتے میں ڈر گیا، میں رک گیا، پھر چکر لگا کر رسول اللہ پھر آئے، 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، میں ارادہ کر رہا ہوں لیکن میں ہتھیار نہیں اٹھا سکا اور میں رک گیا۔ چھٹے چکر پر آ کر رسول اللہ رک کے کہنے لگے فضالہ اب بس ایک ہی چکر باقی ہے، فضالہ بس مجھے ایک ہی چکر لگانا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں ڈر گیا اندر سے، میں رک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں چکر لگا کے میرے قریب آ کر رسول اللہ نے فرمایا فضالہ وہ کام کیوں نہیں کرتا جس کے لیے آیا ہے؟ میں پریشان تھا، میں نے کہا کہ میں بس ایسے ہی آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں پر رکھ کر حرکت دی، میری جو ہتھیار میں نے اپنے بغل میں چھپایا تھا وہ نیچے گر گیا۔ ہتھیار کیا گرتا، میں نے خود گھٹنے ٹیک کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ فضالہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، یہ تمہاری گردن کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ نے چھٹے چکر پر یاد دلایا فضالہ وہ کام کیوں نہیں کرتا جس کے لیے آیا ہے۔ اس 7ویں چکر پر رسول اللہ نے پوچھ بھی لیا کرے گا نہیں؟ حضرت فضالہ کلمہ پڑھ کے نکلے، عجیب مسلمان بنتے تھے۔ میرے بھائیوں صحابہ کی جب داستان پڑھی جاتی ہے، ان کے جو واقعات ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں تو کبھی دل بہت روتے ہیں، اللہ ہم بھی تو مسلمان ہیں لیکن وہ جذبہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ حضرت فضالہ وہاں سے نکلے، واپس جا رہے تھے، راستے میں وہ عورت اسے دیکھ لیا کہ فضالہ آ رہے ہیں جس کے گھر میں رات کو برائی کرنے جانا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ اب میرے دروازے پہ آئے گا، لیکن حضرت فضالہ نیچے نظریں جھکائے سیدھے جا رہے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے تھے، سیدھے جا رہے ہیں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، آواز لگائی فضالہ، تو یہ جا رہے ہیں۔ وہ عورت دوڑے ہوئے آ کر آگے کھڑے ہو گئی، فضالہ کیا ہوا؟ تیرا وعدہ تھا آج میرے گھر میں آنے کا، لیکن تو جا کیوں رہا ہے؟ جب حضرت فضالہ نے نظریں اٹھائی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فضالہ تو نے بات دی تھی، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ تو وہ فضالہ نہیں ہے؟ حضرت فضالہ نے فرمایا نہیں،
میں جانے سے پہلے جو تھا اب میں وہ نہیں رہا، میں بدل گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری نظریں اجازت نہیں دیتی کہ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، اب اس سے زیادہ خوبصورتی ان آنکھوں کو کوئی نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، ہم موقع تلاش کر کے آنکھوں کو گناہوں میں ڈبا دیتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی تھی، حضرت اسامہ نے سوچا کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہے تو گردن اڑا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول کو سنایا انصاری صحابی نے کہ رسول اللہ، ایک انسان تھا بڑا ہٹا کٹا، بڑے جوش سے لڑ رہا تھا، ہمارے ہاتھ لگ گیا، رسول اللہ میں نے اسامہ نے دونوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کرے، لیکن رسول اللہ جب ہم تلوار اٹھاتے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے چھوڑ دیا، لیکن اسامہ نے گردن اڑا دی۔ علماء لکھتے ہیں رسول اللہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے غصے سے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ اسامہ، کل قیامت کے دن اس کے قتل پر تیری پکڑ ہوگی تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میں نے کہا رسول اللہ ڈر کے کلمہ پڑھا ہے، اسے جان کا ڈر ہو گیا تھا اس لیے کلمہ پڑھا تھا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کلمہ تو پڑھا تھا، تجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، آج جائیداد کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، آج رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کا قتل کروا رہے ہیں، اور عجیب ہے بعض لوگ جو ہیں اسی کا دھندا چلا قتل کرنے کا، ڈرانے دھمکانے کا، اسی کا کاروبار چل رہا ہے۔ آج پیسے لے کے لوگ ڈراتے ہیں، جدھر پیسے آئے ادھر انصاف کر دیا، سامنے والے کو دھمکایا جا رہا ہے، اسے ڈرایا جا رہا ہے، اسے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو یہ حکم بنی اسرائیل کو ہے نا، لا تسفکون دماءکم، تم وعدہ کرو اس بات کا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، اس کا وعدہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے ہم سے بھی اس بات کا عہد لیا ہے کہ ہم کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی چیز کو مذاق کے طور پر چھپا کر اسے دل کو ٹھیس پہنچانے سے منع کیا ہے۔ یہ سارا اسلام ہے، جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں نا، یہ سب کچھ اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم تک یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں کہ یہ سارا کچھ اسلام ہے۔ کسی مسلمان کو دل کو ٹھیس پہنچانا یہ ایمان سے دور کرنے کی علامتیں، وہ انسان جو کسی مسلمان کو مسلسل تکلیف پہنچا رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ کامل مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ جس کا پڑوسی پریشان ہونا، یہ شاید جتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، لیکن یہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے بتایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باریک چیز سے امت کو آگاہ کر دیا۔ اس میں سے یہ چیز بھی ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، لا تسفکون دماءکم، بنی اسرائیل سے اس کا بھی عہد لیا گیا۔ پھر آگے فرمایا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنوں کو اپنے ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ایک بات مزید ذہن میں آتی ہے کہ آج گالی دینے کا رواج بن گیا ہے، آج گالی دینے کا بڑا رواج بن گیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، بڑی گہری بات یاد آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ عز وجل، میری امت جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کے نظروں سے گر جائے گی، پھر اس کی اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آج دوست کو گالی دے کر بلا رہے ہیں، مذاق سے گالی دے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی غصے میں آ رہا ہے گالی دے کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، امت میں بڑی کثرت سے عام ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس آیت میں بنی اسرائیل کو دوسری چیز یاد دلائی، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم اپنوں کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے ان کو باہر نہیں نکالو گے، اس بات کا عہد کرو، ثُمَّ أَقْرَرْتُم، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا تم نے مان لیا تھا کہ ہاں ہم اس پر عمل کریں گے، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم نے گواہی بھی دی تھی کہ ہم مان چکے ہیں،
ہم اس پر عمل کریں گے کہ کبھی کسی کا خون نہیں بہائیں گے، اور تم نے اس بات کا عہد بھی کر لیا تھا کہ کسی کو تم ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن تم اپنے بات سے کھیل رہے۔ بنی اسرائیل کو اس آیت میں دو باتوں کو یاد دلایا گیا، اس کے بعد کی آیت میں ایک اور چیز یاد دلائی گئی ہے، لیکن میں یہاں درمیان میں رک کے کچھ باتیں، کیونکہ تفسیر قرآن کا درمیان میں ایک سلسلہ رکا ہوا تھا، اس سلسلے کو جاری کرنے سے پہلے کچھ باتیں مزید جو آپ حضرات کے سامنے جو ہم نے سوچا تھا، الحمدللہ سارا مجمع یہاں موجود ہے، تو آپ کی طرف پر کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو احکامات اللہ بیان کر رہے ہیں اور جو عبرتیں پچھلی قوموں کی جو نصیحتیں اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی مفید ہے۔ بڑا مجمع ہے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، قرآن میں کیا ہے اس کا علم ان کو نہیں ہو پاتا ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ بہت ساروں نے صرف اسے برکت کی چیز سمجھ لی ہے، اس میں کتنی ساری باتیں ہیں جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، کتنے سارے احکامات ہیں، جیسے آج ہی خود جو خون بہانے سے جو اللہ نے روکا ہے، یہ آج کے زمانے کی بہت بڑی چیز ہے۔ انسانیت کے طور پر بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ نے کسی بھی کافر کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے سے صاف منع کیا ہے، بلکہ کسی انسان کو قتل کرنا یہ صرف اس انسان کا قتل نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی انسان کا نام قتل ہوتا ہے، یہ پوری انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ یہ بات صرف ایمان والے نہیں، غیر ایمان والوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی بات اللہ کر رہے ہیں، اور یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا کلام ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ آج ہی ایک چیز میں نے پڑھی تفسیر کے مطالعے کے لیے، جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات آئی کہ غیر مذہب جو مسلمان بھی نہیں ہے، 40-42 سال کی عمر میں جب اسے کینسر ہوا، وہ پڑوس ملک کا واقعہ اللہ والے لکھتے ہیں، جب اسے کینسر ہوا وہ پوری طرح سے بیمار ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں آیا اور بیٹھ کے اپنی بیوی سے بات کرتے کرتے اس نے رونا شروع کیا۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، محبت کی باتیں درمیان میں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ دن کے بعد جدا ہو جاؤں گا، میری موت آ رہی ہے، ہماری جدائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج نہیں ہے، ہماری محبتیں یہاں کو ختم ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ آپ میری ایک بات مانیں، میں آپ کو کچھ پلانا چاہتی ہوں، کچھ دوا ہے جو میں دینا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر جب ہار چکے ہیں تو تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا آپ صرف میری بات مانیں، امید ہے اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری محبتیں باقی رہیں گی، آپ کی زندگی بھی ہمارے ساتھ گزرے گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بیوی گئی اندر سے پانی لایا، اسے پلایا، اس نے پیا، جب بھی پانی پوچھتا وہی پانی دیتی۔ کچھ دن کے بعد اس کی صحت میں افاقہ ہونے لگا، جو تکلیفیں تھی وہ ختم ہونے آئی۔ بہت دن کے بعد جب اس نے جا کے چیک اپ کرایا، ٹیسٹ کرایا، تو رپورٹ میں یہ بات آئی کہ اسے بیماری نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، گھر میں آیا، بیوی کو دکھایا، کہا رپورٹ یہ آتے ہیں کہ مجھے بیماری ہے ہی نہیں۔ بیوی نے کہا دوسری جگہ پہ چیک اپ کرا لیں، دوسری جگہ پہ جا کے چیک کیا تو وہاں بھی وہی رپورٹ آئی۔ واپس آ کے اس نے بیوی سے پوچھا کہ آخر تم نے پلایا کیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ آپ وعدہ کریں کہ میں جو کہوں گی آپ اسے مانیں گے۔ اس نے کہا بتاؤ؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ وہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگا، نہ تو مسلمان ہے نہ میں مسلمان ہوں، اور تیرے باپ تو کٹر ہندو ہیں، تو مسلمان ہونے کی بات کر رہی ہے، تیرے باپ کو پتہ چلے گا تجھے زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن وجہ تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی میرے پڑوس میں مسلمان رہتے، ان کے گھر میں جو ان کی بیٹی تھی وہ اور میں سہیلی تھی، روزانہ میں ان کے گھر میں جاتی تھی، ان کے گھر میں قرآن ان کی اپی پڑھاتے تھے،
تو میں بطور سہیلی کے میں بھی بیٹھ جایا کرتی تھی، جو قرآن وہ پڑھتی تھی اسے میں بھی یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی اور مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ تھوڑے دن گزرے، ایسا تعلق ہو گیا قرآن سے کہ اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کے بغیر رہنا اچھا لگتا ہے۔ جنہوں نے دل لگایا نا قرآن سے، ان کو مزہ آ گیا۔ یہ مسلمان نہیں ہے جن کی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہا مجھے روزانہ میں جاتی تھی، تو میں نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا روزانہ پڑھو، لیکن اپنے گھر میں کسی کو مت بتا۔ میں روزانہ جاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ آخرکار میں نے مکمل قرآن پڑھ لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن پڑھ چکی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ تو میں مسلمان ہو گیا۔ جب میری شادی کا مسئلہ آیا، میرے گھر والوں نے شوہر کو سنا رہی ہے میرا رشتہ تم سے طے ہوا، تو میں نے جا کے کہا کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھ لیتی تھی، اب مجھے دوسرے گھر میں جانا ہے تو میں قرآن کیسے پڑھوں؟ مجھے قرآن سے دور رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مسلمان گھرانے نے کہا کہ پریشان نہ ہو، جو ہدیہ ہم تمہیں دیں گے اس میں قرآن چھپا کے دے دیں گے، اسے اپنے ساتھ لے کے جانا۔ ماں باپ سے اجازت لی اس لڑکی کے کہ ہم کچھ کپڑے بنانا چاہتے ہیں آپ کی بچی کے لیے۔ اسی میں قرآن چھپایا، اسے پیک کیا، اچھے سے لا کے دیا اور کہا کہ یہ بچی اپنے شوہر کے گھر میں جا کے اسے کھولے گی۔ جب میں واپس تمہارے گھر میں رخصتی ہو کر آئی تو سب سے پہلے میں نے قرآن کو اٹھا کے چھپایا۔ روزانہ میں قرآن پڑھتی ہوں۔ جن کے پاس میں قرآن پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو علم نشرہ کا سورہ ہے، جب کوئی پریشان تمہارے سامنے آئے تو تم اس سورت کو پڑھ کے اس پر دم کرنا یا پانی پلانا، ضرور ایک نہ ایک دن یہ سورت تمہارے کام آئے گی۔ آج بیٹھ کے روتے ہوئے تم نے کہا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور بیماری میری ختم ہونے والی نہیں ہے، تو مجھے فوراً ان کی بات یاد آ گئی کہ اللہ کا کلام ہے میرے سینے میں علم نشرہ یاد کر چکی ہوں۔ تو میں نے فوراً اس کو دم کر کے پلانا شروع کیا اور اللہ نے تمہیں صحت دی تھی۔ بات صحت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قرآن سے تعلق بنانا اور اس پر یقین کا ہو جانا۔ کتنا یقین بن گیا تھا اس بچی کا جو کہ کسی غیر گھرانے میں رہتی ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے قرآن سے تعلق بنایا ہوا تھا۔ مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کیونکہ ہم قرآن کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں، یہ انسانیت کی کتاب ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو پہنچانے کے لیے یہ دیا ہے۔ جتنے احکام اس میں اللہ نے دیے ہیں نا، ان احکام پر اگر پوری طرح سے ہم عمل میں آ جائیں، کیونکہ بہت سارے کافروں کو لگتا ہے کہ مسلمان ہمیں ختم کر دیں گے، اور دہشت گردی کا نام ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن میں پوری طرح سے انسانیت کا پیغام دیا گیا۔ دہشت گردی کا کھلی طور پہ جتنی زیادہ بغاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، انسانیت کی جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، خون خرابہ اس سے جتنا رسول اللہ نے منع کیا ہے نا، اتنا کسی مذہب نے منع ہی نہیں کیا۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات کو ایک بات میں آپ کو مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ وضو میں ضرورت سے زائد پانی خرچ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی شریعت ہے، ہمیں منع کیا گیا۔ فقہاء نے مسئلہ بتایا کہ ضرورت سے زائد ہمیں وضو میں پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس کے حساب میں ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ کسی کا ناحق خون کرنے کی ہمیں اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کی اسلام ہمیں کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے جتنی محبتیں قرآن میں ہے نا، یہ ساری ہمیں تفصیل سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ جو بیٹھے ہیں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اہتمام سے اس کو سنیں گے، اور جو بھائی نہیں ہے ان تک بھی پیغام پہنچائے کہ فائدہ ہوگا، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی۔ تو تین باتیں تھیں جو اس رکوع میں ان آیتوں میں بیان کرنا تھا۔ ایک پہلی چیز تھی کہ خون خرابہ نہیں کرو گے، اس کا عہد لیا گیا۔ دوسری بات تھی اپنے گھروں سے ان کو نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے۔ یہ بڑے حقوق ہیں اسلام میں، بڑا خیال کیا گیا۔ اپنے پڑوسیوں کے حقوق، اس لیے میں نے شاید پہلے بھی بتایا، رسول اللہ نے ایک موقع پر پوچھا تھا، بھائی کوئی ہمارے ساتھ جو غزوے میں چل رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ہے جس نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیا ہو؟ کھڑے ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے بار بار پوچھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کیا تکلیف دی تم نے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ
میں ضرورت سے فارغ ہونا تھا، بہت دور جانا پڑتا تھا، پہلے اللہ کے رسول مجھے بڑے زور سے استنجا آیا تھا، رسول اللہ میں نے اپنے پڑوس کی دیوار کے پاس میں نے استنجا کر دیا، رسول اللہ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ غزوے میں جا نہیں سکتے۔ صرف ضرورت پر استنجا کرنے پر رسول اللہ نے اپنے ساتھ لے جانا سے منع کر دیا۔ کوئی پڑوسی غیر ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، پڑوس سے مجبور ہو کر پریشان ہو کر کہے کہ مسلمان صحیح نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس ہم کیسے جائیں؟ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اس لیے آج یہ بات بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان غیروں کے گلیوں میں گھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے، وہاں گھر تلاش کرنے سکون مل جائے گا۔ مسلمانوں کے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، میرے بھائیوں یہ اسلام کا الٹا تعارف ہے، غلط تعارف ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ صحیح اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آیت اتار کے رسول اللہ پر یہ تعلیم دی، ایک چیز ہے لا تسفکون دماءکم، خون نہیں بہاؤ گے، دوسری چیز ہے ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ایک اور چیز ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ صحابہ ایمان لاتے تھے، پکے مسلمان بن جاتے تھے، فوراً عمل ان کی زندگی میں آ جاتی تھی۔ اللہ 25-30 سال 50-60 سال گزر گئے، آج تک صحیح معنوں میں اسلام کو پہچان نہیں سکے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ پوری طرح سے اسلام کے پابند بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اوروں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ساری انسانیت کو محبت کی ضرورت ہے، اور محبت اسلام نے سکھایا ہے، اسلام کی ساری دنیا پیاسی ہے۔ اللہ سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، سب کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اللہ جو بے ایمان ہے وہ بھی آپ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ وہ بھی آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ نبی کا رونا جتنا مسلمانوں کے لیے تھا اتنا غیروں کے لیے بھی تھا، نبی نے ان کے لیے بھی تڑپ کے مانگا ہے، ان کی ہدایتوں کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں اسلام کو راسخ فرما، اللہ اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ اللہ جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں سب کو معاف فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، گہرا تعلق نصیب فرما۔ اللہ یہ مجمع، اللہ یہ بھائی، اللہ یہ نوجوان ساتھی، یہ معصوم بچے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سمجھانے کی صلاحیت نصیب فرما، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، فہم قرآن نصیب فرما، قرآن کو سمجھنا آسان فرما۔ اللہ قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دے، قرآن سے بے انتہا محبت نصیب فرما، تیرے نبی سے سچا عشق نصیب فرما۔ اللہ پوری طرح سے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے بہت سارے بیمار ہیں، سب کو صحت نصیب فرما۔ جو قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ پیارے اللہ جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما۔ جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے فیصلے فرما۔ پیارے اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ رمضان میں جتنی پابندی کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے اسے قبول فرما، بقیہ زندگی بھی پابندیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔